کسی ملک میں ایک درویش رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ بڑا پہنچا ہوا اور اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، لیکن وہ درویش بڑا ریاکار تھا اور اس کی درویشی محض دکھاوا تھی۔ وہاں کا بادشاہ فقیروں اور درویشوں کا بڑا قدردان تھا۔ ایک بار اس نے ریاکار درویش کو شاہی مہمان بنایا اور اس کی محل میں آمد پر بہت خوشی اور سعادت مندی کا اظہار کیا۔ کھانے کا وقت ہوا تو شاہی دسترخوان بچھایا گیا۔ بادشاہ اور درویش اکٹھے کھانا کھانے لگے۔ درویش نے بادشاہ کو متاثر کرنے اور اس پر اپنی کم خوری ظاہر کرنے کے لیے 2-4 نوالے کھانے کے بعد ہاتھ کھینچ لیا۔ اور کھائیے نا حضرت، آپ نے تو ابھی کچھ نہیں کھایا، بادشاہ نے اصرار کیا۔ درویشوں کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی۔ درویش نے ہنس کر کہا، ارے اللہ والے کھانا کہاں کھاتے ہیں، وہ تو اللہ کی یاد سے پیٹ بھر لیتے ہیں۔ درویش کی بے نیازی اور کم خوری سے بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ پھر نماز کا وقت آیا۔ اس ریاکار درویش نے بادشاہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ بادشاہ تو نماز سے فارغ ہو گیا، مگر درویش کی نماز کافی لمبی ہو گئی۔ وہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا رہا۔ پھر دعا مانگنے کے دوران اس نے مکاری سے اتنے آنسو بہائے کہ کرتے کا دامن گیلا ہو گیا۔ وہ نماز سے کافی دیر بعد فارغ ہوا تو بادشاہ نے کہا، یا حضرت اتنی لمبی نماز؟ بھئی اللہ والوں کی نماز ایسے ہی ہوا کرتی ہے۔ درویش نے ہنس کر کہا۔ وہ ریاکار بادشاہ کی میزبانی کا شکریہ ادا کر کے چلنے لگا۔ بادشاہ نے اسے انعام دینا چاہا، لیکن درویش نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ والوں کو ایسی دنیاوی چیزوں کی حاجت نہیں ہوا کرتی اور نہ ہی وہ انہیں استعمال کرتے ہیں، ریاکار درویش نے کہا۔ بادشاہ دل ہی دل میں اس کی قناعت پسندی کی تعریف کرنے لگا۔ جب وہ ریاکار درویش واپس اپنے گھر آیا تو آتے ہی بیوی سے بولا، نیک بخت جلدی سے پہلے کھانا لا، بہت بھوک لگی ہے۔ یہ سن کر اس کا نوعمر بیٹا بہت حیران ہوا۔ آپ تو آج شاہی مہمان تھے اور بادشاہ نے آپ کو کھانے پر مدعو کیا تھا۔ بیٹے نے درویش باپ سے کہا، کیا آپ کو دسترخوان پر نہیں بٹھایا گیا تھا یا آپ نے خود نہیں کھایا؟ بیٹے کی بات سن کر ریاکار درویش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ بات نہیں بیٹا، کھانا تو میں نے بادشاہ کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر کھایا تھا، مگر بہت کم کھایا تھا۔ کیوں؟ کیا آپ کے داڑھ میں درد تھا یا کھانا اچھا نہیں تھا؟ بیٹے نے سوال کیا۔ نہیں برخوردار، کم کھانے کی وجہ نہ داڑھ کا درد تھا اور نہ کھانے میں کوئی نقص تھا۔ اصل وجہ بادشاہ کو متاثر کرنا اور اس کے دل پر اپنی پرہیزگاری کا سکہ جمانا تھا۔ میں نے 1-2 نوالے کھانے کے بعد ہاتھ روک لیا تھا، مگر اب بھوک سے دم نکل رہا ہے۔ ماں سے کہو جلدی کھانا لے آئے۔ بیٹے نے جلدی سے کہا، ایک بات اور بتا دیجیے۔ اچھا جلدی پوچھو، ریاکار درویش نے ناگواری سے کہا۔ آپ نے وہاں نماز بھی پڑھی تھی؟ بیٹے نے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بادشاہ اور میں نے اکٹھے نماز ادا کی تھی۔ پھر تو آپ دوبارہ کھانے کی طرح نماز بھی دوبارہ پڑھیں، کیونکہ وہاں آپ نے جو نماز پڑھی وہ بھی بادشاہ کے دل پر اپنی عبادت گزاری کا سکہ جمانے کے لیے پڑھی ہوگی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ریاکاری سے لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے مگر اللہ کو نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے اور ریاکاری کو پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے ہمیں دکھاوے سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے اور اپنی نیت اور عمل کو خالص رکھنا چاہیے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہوگی تو ہمارے اعمال پر بہت برا اثر پڑے گا۔ نیک نیتی سے کیے گئے اعمال ہی اللہ کے حضور قبول کیے جاتے ہیں اور انہی کا صلہ دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ایسی لمبی لمبی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتے جس میں دکھاوا ہو۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے۔ شکریہ۔